وقال تعالی یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ قابل احترام سامعین و سامعات، اللہ رب العالمین کی توفیق سے آج کے اس قیام اللیل میں چھٹا پارہ ہم نے سماعت کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے کتاب اللہ کو کتاب ہدایت کی شکل میں اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، میں نے چھٹے پارے میں سے سورۃ النساء کی آیت نمبر 177 اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 77 دو آیتیں آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 171 171 اور سورہ مائدہ کی 77۔ ان دو آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ایک چیز سے منع کیا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ سورہ چھٹے پارے کی شروعات میں سورہ نساء کی آیت نمبر 171 اور پھر پارہ بالکل ختم ہو رہا ہے، آخر میں سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے 77 نمبر پہ پھر وہی بات کہی ہے، وہ ہے غلو۔ اللہ فرماتے ہیں اے نبی آپ کہہ دیں کہ اے اہل کتاب، اے کتاب والو یعنی یہود و نصارہ، لا تغلو فی دینکم غیر الحق، ناحق دین میں غلو مت کرو۔ ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل، اور وہ لوگ جو گمراہ ہو گئے ان کے خواہشات کے مطابق مت چلو۔ اضلوا کثیرا، انہوں نے خواہشات کی پیروی کر کے کئی سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ وضلوا عن سواء السبیل، اور غلو کرنے کی وجہ سے صحیح راستے سے بھٹک گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے اس پارے میں غلو سے روکا ہے۔ غلو کیا چیز ہے؟ اس کو عام الفاظ میں اگر ہم سمجھیں تو کوئی بھی چیز دنیاوی اعتبار سے اگر اس میں افراط و تفریط ہو جائے تو ہم کو پسند نہیں آتا ہے، آپ کو بھی پسند نہیں آتا ہے۔ اگر کھانے میں نمک کم ہو جائے تو بھی کھانے کی لذت میں کمی آ جاتی ہے، اور اگر نمک زیادہ ہو جائے تب بھی وہ لذت کو بگاڑ دیتی ہے۔ کھانے میں اگر تیکھا کھانا ہے، تیکھا پن تھوڑا کم ہو جائے تب بھی انسان کو مرچی کی تلاش ہوتی ہے، اور اگر تیکھا پن زیادہ ہو جائے تو پانی کی تلاش ہوتی ہے۔ میٹھی چیز جو ہم استعمال کرتے ہیں اگر حد سے زیادہ میٹھا ہو جائے تو بھی وہ چیز انسان کو پسند نہیں آتی ہے، اور اگر جتنی مٹھاس ہونا چاہیے اس سے کم ہو جائے تو کہتے ہیں کہ بہت پھیکی ہو گئی۔ یہ تو ایسی چائے ہے جو شوگر والوں کے لیے ہے، اس لیے کہ پھیکا ہے، اس میں ہے ہی نہیں کچھ، اور زیادہ میٹھی ہو جائے تو ہم کو شوگر کا مریض بنانا چاہتے ہیں کیا؟ تو انسان حد سے زیادہ کسی چیز کو دنیاوی معاملات میں پسند نہیں کرتا ہے۔ تو ایسے دین کا معاملہ ہے کہ جب ہم دنیاوی چیزوں میں، اپنے کھانے پینے، اپنے استعمال کی چیزوں میں کوئی چیز جو حد سے کم ہو جائے وہ ہم کو پسند نہ آئے، حد سے زیادہ ہو جائے تو بھی ہم کو پسند نہ آئے، تو ذرا بتائیے وہ دین جو اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو دیا ہے رسولوں کے واسطے سے، اس دین میں اللہ یہ کیسے پسند کرے گا کہ اس کے دیے ہوئے دین میں کوئی کمی کر دے یا دیے ہوئے دین میں کوئی اضافہ کر دے؟ تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم نے دین کو جیسا دیا ہے بالکل عمل بھی اسی اعتبار سے ہونا چاہیے، نہ اس میں کچھ کم کرو اور نہ اس میں کچھ زیادہ کرو۔ تو زیادہ تر امتیں جو گمراہ ہوئیں، زیادہ تر لوگ جو گمراہی کے شکار ہوئے، اس کے پیچھے بہت سارے اسباب تھے، لیکن ان بنیادی اسباب میں سے ایک چیز ہے غلو کرنا۔ غلو کے معنی ہوتے ہیں حد سے تجاوز کرنا، حد سے آگے بڑھنا،
کسی چیز کا ایک دائرہ ہوتا ہے، اس دائرے کے اندر رہے معاملات تو اچھا ہے، دائرے کے باہر چلے گئے تو آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کو دین میں آؤٹ ہو جائے کوئی، یہ پسند نہیں ہے۔ دین اللہ نے جو دیا ہے اسی دین کے دائرے میں انسان زندگی گزارے۔ تو دائرے سے باہر کوئی نکلتا ہے جب، تو وہ پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہے؟ گمراہی ہے، وہ گمراہی ہے۔ تو دنیاوی معاملات میں جب انسان اعتدال کو پسند کرتا ہے تو دین کے معاملے میں بھی اس کو معتدل رہنا پڑے گا۔ اور خاص طور سے اس امت کی ایک خصوصیت اللہ نے ذکر کی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ ہم نے تم کو ایک معتدل امت بنایا ہے، ایسی امت جو عقائد میں، نظریات میں، اعمال میں، کردار میں اعتدال جن کے اندر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو دین دیا وہ بالکل تمام ادیان سے بہتر دین، جو کتاب دیا تمام کتابوں میں سب سے بہتر، اور اسلام جب مکمل ہوا تو اس امت کے اوپر مکمل ہوا۔ تو اس امت میں اور اس اسلام میں کیا ہے؟ اعتدال ہے۔ اور خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کی تعریف فرمائی ہے کہ ہم نے تم کو عقائد میں، نظریات میں، اعمال میں، کردار میں سب کو کیا ہے؟ معتدل رہنے کی تعلیم دی، اور یہ واجب ہے، یہ واجب ہے۔ اعتدال سے آپ باہر نہیں جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص دین کے معاملے میں جیسے دنیا کے معاملے میں اعتدال پسندی اختیار کرتا ہے، ویسے اگر دین کے معاملے میں بھی اعتدال میں انسان رہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کامیابی کی خوشخبری سنائی ہے۔ تو دین میں بھی جو کچھ کہا گیا ہم کو اتنا ہی کرنا چاہیے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ۔ آج انسان زیادہ کرنے کے چکر میں صحیح راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں۔ ایک آدمی آیا اور بڑا دھیمے بول رہا تھا، وہ بڑی آہستہ بول رہا تھا، ہم کو گنگناہٹ خالی سمجھ میں آ رہی تھی، لیکن اتنا سمجھ میں آ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہے۔ جب قریب تھوڑا سا ہم ہوئے، وہ شخص ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ہم کو جو سنائی دیا وہ یہ دیا کہ اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام سمجھنا چاہتے ہیں، تو اسلام کے بارے میں ہم کو کچھ بتائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 5 صلوات فی الیوم واللیلہ، اللہ تعالیٰ نے توحید کے بعد 5 وقت کی نمازیں رات اور دن میں تمہارے اوپر فرض کی۔ اس شخص نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی نماز فرض ہے؟ آپ نے کہا 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز فرض ہے، تو اس کے علاوہ بھی کچھ اور فرض ہے نمازوں کے تعلق سے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ الا ان تطوعا، 5 وقت کے نمازوں کے علاوہ کوئی نماز تمہارے اوپر فرض نہیں ہے، ہاں یہ کہ تم نفلی عبادت اور نفلی نمازیں پڑھنا چاہو تو کوئی حرج نہیں ہے، پڑھ سکتے۔ اس کے بعد کہا اللہ کے رسول اور کیا؟ تو کہا صیام و رمضان، اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے تمہارے اوپر فرض کیے ہیں۔ کہا اور کچھ فرض ہے روزے میں رمضان کے علاوہ؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، سوائے اس کے کہ تم کچھ نفلی روزے رکھو۔ اس کے بعد اے اللہ کے رسول اور کچھ؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کیا ہے مال میں اگر تم صاحب نصاب ہوتے ہو۔ تو کہا اور کچھ؟ تو کہا الا ان تطوع۔ اس نے یہ پوری باتیں سنی اور اٹھ کر کے جانے لگا، اور جاتے جاتے ایک بات کہی اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جتنا اسلام بتایا ہے میں اتنا ہی کروں گا، نہ اس سے زیادہ کچھ کروں گا نہ اس میں کچھ کم کروں گا۔ یہ بات اس نے کہی۔ اور عربوں کا معاملہ جو ہے ایک زبان کے معاملے میں بہت ہی زبان کے پکے تھے، سادے سیدھے قسم کے لوگ تھے،
نہیں تو نہیں اور ہاں تو ہاں، بیچ میں ان کے یہاں کچھ معاملہ نہیں تھا۔ کئی بار ایسا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی آیا، اسلام قبول کرتے ہو؟ کہا کہ نہیں، صاف طور سے منع کر دیا نہیں، ہاں اتنا ضرور ہے کہ نہ تو آپ کے خلاف میں کبھی لڑوں گا نہ کسی لڑنے والے کو کا ساتھ دوں گا، لیکن اسلام نہیں قبول کروں گا۔ تو بہت سادے قسم کے لوگ تھے۔ تو اس نے کہا اے اللہ کے رسول ولا ازید علی ھذا ولا انقص، جتنا اسلام آپ نے بتایا ہے اس سے زیادہ نہ میں کچھ زیادہ کروں گا نہ اس میں کچھ کمی کروں گا، اور چلا گیا یہ کہتے ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلح ان صدقہ، یہ شخص اس نے جو کچھ ہم سے وعدہ کیا ہے اگر اپنے وعدے پر یہ قائم رہا تو یہ کامیاب ہو گیا۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمان دین میں کمی بیشی نہیں کر سکتے ہیں، افراط و تفریط نہیں کر سکتے ہیں، جتنا کہا گیا اتنا کرنا چاہیے، نہ اس سے کم کرے نہ اس سے زیادہ کرے۔ اب یہاں ایک چیز سوچنے کی ہے، اگر کوئی پوچھے کہ تراویح کتنی رکعت ہے تو کہتے ہیں 11 رکعت، 8 رکعت اور 3 رکعت وتر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو کہ رمضان کے علاوہ مہینے ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ یہی ہم دلیل دیتے ہیں نا عام طور سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، رمضان ہو کہ غیر رمضان۔ پھر ان لوگوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں جو تراویح میں وتر چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، امام کے پیچھے سے وتر چھوڑ کر کے بھاگ جاتے ہیں، کیوں بھاگ جاتے ہیں؟ اللہ کے نبی کے بارے میں کہتے ہیں نبی 11 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، تو وتر چھوڑ کے بھاگنے کا معنی کیا ہے؟ تم کو اور پڑھنا ہے۔ یہی کیا چیز ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل انسان کو پسند نہ آئے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من قام مع الامام حتی انصرف کتب لہ قیام لیلہ، کوئی انسان امام کے ساتھ جب کھڑا ہو اور امام کے نماز ختم ہونے تک امام کے ساتھ میں رہے تو اللہ تعالیٰ پوری رات کے قیام کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ تو نبی تو یہ کہیں کہ پوری رات کے قیام کا ثواب اللہ نے لکھ دیا، اور صحابہ نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی پوچھا تھا اور یہی کہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں تراویح کی نماز عشاء کے بعد سے لے کے آخری آدھی رات تک پڑھائی، اور جب نماز ختم ہو گئی تو صحابہ نے کہا اب تو آدھی رات بچی ہوئی ہے، اے اللہ کے نبی لو نفلتنا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ تھوڑا سا اور پڑھا دیتے آپ تو بڑا اچھا رہتا تھا، پوری رات ہماری عبادت میں چلی جاتی تھی۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی کہ ابھی تم نے ہمارے ساتھ پڑھ لیا نا 11، تو اللہ نے پوری رات کے قیام کا اللہ نے اجر دے دیا تم کو، تو اور کچھ کرنے کی ضرورت رہ گئی؟ کچھ نہیں۔ اب آپ بتائیے کہ اگر آپ کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں، اس نے کہا کہ بھائی رمضان چل رہا ہے، رمضان میں آپ کو 8 گھنٹے ڈیوٹی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ آؤ 4 گھنٹہ ڈیوٹی کرو اور چلے جاؤ گھر کو، آپ کو فل پیمنٹ ہم کریں گے۔ اس میں سے کتنے عقل مند ہیں جو 4 گھنٹہ ایکسٹرا کر کے آئیں گے؟ بتائیے۔ نہیں نہیں ہم 4 گھنٹے اور کر کے جائیں گے، ایسا بولتے؟ کہیں گے جان بچی لاکھوں پائے، پیمنٹ فل مل رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کہہ رہے ہیں کہ اللہ پیمنٹ فل دے رہا ہے، تو چھوڑ کے جانے پر محرومی ہے کہ نہیں محرومی ہے؟ یہ محرومی ہے۔ اگر آپ کو وتر اور تراویح اور تہجد آخری وقت میں پڑھنا ہے تو وہ افضل ہے، پھر امام کے ساتھ مت پڑھو، پھر افضل یہی ہے کہ آپ سحری کے وقت میں پڑھ لو تنہا،
اور نہیں تو امام کے ساتھ پڑھ رہے ہو تو یہ محرومی اپنے نام عمل میں مت لکھاؤ کہ امام کو چھوڑ کے نکل جاؤ، وتر جا کے بعد میں پڑھو۔ یہ اللہ کے رسول سے یہی ہے غلو، یہی ہے غلو، کچھ زیادہ کرنے کی تڑپ۔ شیطان کیا کرتا ہے، انسان کے اندر جب جذبہ دیکھتا ہے نا تو اس کے جذبات کو اور بڑھاوا دیتا کر، تو انسان کیا کرتا پھر وہ دائرے سے باہر نکل جاتا ہے۔ تو یہاں غلو یہی چیز ہے، اسی غلو نے انسان کو برباد کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاح پا گیا یہ انسان، جتنا میں نے بتایا اتنا ہی کرے گا، اس سے نہ کم کرے گا نہ زیادہ کرے گا، یہ انسان کامیاب ہو گیا۔ اور زیادہ کرے گا تب کیا ہوگا؟ تب کامیاب ہو جائے گا؟ بالکل نہیں کامیاب ہوگا۔ اسی زیادتی کے چکر میں لوگ بگڑ گئے ہیں اور اعمال بگڑ گئے ہیں، تو اسی کا نام غلو ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ایاکم الغلو فی الدین، اے لوگو دین پر عمل کرنے میں غلو مت کرنا، دین پر چلنے میں عمل کرنے میں غلو مت کرنا۔ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ، تم سے پہلے جو امتیں تھیں انہیں دین میں غلو کرنے کی وجہ سے، حد سے باہر جانے کی وجہ سے اللہ نے ہلاک کر دیا، ان کو برباد کر دیا، وہ ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے دین میں غلو کی وجہ سے۔ تو غلو جو ہے چاہے وہ عقیدے میں ہو، چاہے وہ اعمال میں ہو، چاہے وہ اخلاق و کردار میں ہو، چاہے وہ طہارت میں ہو، چاہے وہ قرأت قرآن میں ہو، کسی چیز میں جائز نہیں ہے، درست ہی نہیں ہے، وہ مناسب ہی نہیں ہے، وہ حد اعتدال سے باہر جانا ہے۔ آج بہت ساری قوموں کے گمراہی کا بنیادی سبب کیا ہے؟ جو عقائد اللہ نے ہم کو دیے ان عقائد سے آگے بڑھ جانا، ان عقیدے سے باہر بڑھ جانا۔ یہود و نصارہ نے کیا کیا تھا؟ آج ہم کہتے ہیں نا ایک ضالین ہیں اور ایک مغضوب علیہ ہیں۔ مغضوب علیہ کون؟ یہود، ان پر اللہ کا غضب ہو، اور دوسرے ضالین گمراہ کون؟ نصارہ، کرسچن، گمراہ۔ اور ہر نماز میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ صراط مستقیم عطا فرما، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، اور بچانا ان کے راستوں سے اللہ جن پر تیرا غضب ہوا یعنی یہود، اور جو گمراہ ہیں یعنی نصارہ۔ اور پھر ہم زور سے بولتے آمین، اے اللہ قبول کر لے، یہی تو بولتے۔ تو دعا بھی کریں اور کریں وہی عمل جو یہود و نصارہ کرتے تھے، کیا؟ غلو، آگے بڑھنا۔ آج شرک کے جتنے مظاہر نظر آ رہے ہیں اسی غلو کی وجہ سے۔ اللہ فرماتے ہیں وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ عقیدے کے اعتبار سے یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، یعنی عقیدے میں غلو آ گیا۔ عزیر علیہ السلام سے اتنی محبت، اتنی محبت، اتنی محبت کہ اس محبت میں ان کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عیسائیوں نے اتنی محبت کی کہ عقیدت میں کہہ دیا یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ ہمارے نبی سے ایک گروہ نے اتنی محبت کی اور کہا ہمارے نبی تو وہی ہیں جو عرش پر مستوی ہیں۔ یہ محبت میں سب کچھ ہو رہا ہے۔ ہمارے نبی سب کچھ جانتے ہیں، زندہ ہیں، بلکہ میلاد منائی جائے تو اسٹیج پر آ کر کے بیٹھتے بھی ہیں، اور جیسے آپ دنیا میں زندہ تھے، پہلے جو زندگی تھی ویسے ہی زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی بھی ہے، اپنے امتیوں کے حالات سے باخبر ہے۔ اس طرح کی باتیں آج کہنے والے کہتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں نہ بندہ رہے گا نہ اللہ رہے گا، خدائی کا مالک محمد رہے گا۔ ایسے کتنے سارے قوالیاں اور گانے اور لوگ سنتے رہتے ہیں، نظم نعت کے نام پر یہ ساری چیزیں کہتے رہتے ہیں۔ تو بتائیے اللہ کے برابر تم نے نبی کو بٹھا دیا، اللہ اللہ ہے، محمد محمد ہیں، وہ اللہ ہیں، یہ نبی ہیں، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہیں، وہ معبود ہیں، یہ عابد ہیں، بہت فرق ہے دونوں۔ لیکن دونوں کو
ایک کر دیا کچھ لوگوں نے۔ اللہ عالم الغیب ہے، کہتے ہیں ہمارے نبی بھی عالم الغیب ہے، بلکہ اللہ جیسے ہر چیز کر سکتا ہے، نبی بھی ہر چیز پوری کر سکتے ہیں۔ تو انبیاء کے شان میں یہ کیا ہوا؟ غلو ہوا۔ تو نبی سے محبت بھی ویسی جیسے کہ اللہ نے بتائی ہے، اللہ سے محبت ویسی جیسے اللہ نے بتائی ہے۔ ہم محبت اور عقیدت میں اپنے اعتبار سے کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ آج جو کچھ منایا جا رہا ہے عید میلاد کے نام پر، کیا ہے؟ محبت کے نام پر، دشمنی تھوڑی کر رہے ہیں نبی سے، محبت کے نام پر کر رہے ہیں۔ لیکن آیا محبت جتانے کا یہ انداز اللہ اس کے رسول نے بتایا ہے؟ نہیں بتایا۔ تو یہ انداز درست نہیں ہے۔ تو اگر محبت میں انسان حد سے آگے نکل جائے تو یہ بھی کیا ہے؟ غلو ہے، اور یہ گمراہی کا سبب ہے۔ تو جیسے یہود اور نصارہ انبیاء کی محبت میں اتنے زیادہ اندھے ہو گئے کہ انبیاء کو اللہ کا جز قرار دے دیا، اللہ کا حصہ قرار دے دیا، ان کا بیٹا قرار دے دیا اللہ کا۔ حالانکہ ہم پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ اللہ سے کوئی جنا ہے نہ اللہ نے کسی کو جنا ہے۔ اللہ ایک ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بھائی بیٹے اور بیٹیوں کی ضرورت، اولاد کی ضرورت کس کو ہوتی ہے؟ انسان کو۔ کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ اس کو معلوم ہے ایک وقت آئے گا جب نگاہیں کمزور ہو جائیں گی، ہاتھ پیر جو ہے ساتھ دینا چھوڑ دیں گے، قوت جو ہے طاقت و قوت کم ہو جائے گی، تو وہاں بڑھاپے میں یہ اولاد ہمارا سہارا بنے گی۔ ایک بات۔ دوسری بات کیا ہے؟ نسل آگے بڑھانے کے لیے اولاد کی چاہت ہوتی ہے انسان کو۔ پھر تیسری چیز، جو کچھ کمایا ہے اس کی کمائی سے فائدہ اٹھائے اس کی اولاد، اس لیے اولاد کی چاہت ہوتی ہے۔ اب بتائیے اللہ کو اپنی نسل چلانی ہے یا اللہ نعوذ باللہ اللہ کے اوپر بھی ایسے حالات آئیں گے کہ اللہ کمزور ہو جائے گا اور اس کو اب بیٹے کی ضرورت ہے، اس کی جگہ پر آ کر کے اس کا بیٹا اس کی جگہ لے گا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ کہی گئی بات محبت میں، لیکن یہ اللہ رب العالمین کی ذات پر کتنا بڑا الزام ہے۔ تو عقائد کے اندر جو خرابی پیدا ہوئی وہ کس کی وجہ سے؟ غلو کی وجہ سے۔ محبت میں جب غلو ہوا، محبت میں حد سے آگے بڑھے لوگ، تو پھر کیا کہتے ہیں؟ آج ایک لفظ کہتے ہیں جنگ اور محبت میں سب جائز ہے، لیکن اللہ کے بارے میں ناجائز ہے، اللہ کے بارے میں نہیں کر سکتے آپ۔ محبت کی ایک حد ہے، اسی حد میں رہ کر کے محبت کرنی چاہیے۔ اللہ نے خود فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ لیکن محبت کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ کو اس کے مقام سے اتار کے اس کے مخلوق کو لے جا کر کے وہاں پہ بٹھا دو، یہ کون سی محبت ہے؟ تو غلو جو ہے یہ انسان کو بربادی کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ تو چاہے عقائد و نظریات میں غلو ہو یا اسی طرح سے اعمال میں ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ الفاظ کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں نبی کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے اعلان کروایا۔ اے نبی آپ اعلان کر دو، کیا؟ لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، میں اپنے ذات کے تئیں نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ تو اپنی ذات کے تئیں اپنے لیے نفع نقصان کا میں اختیار نہیں رکھتا۔ امتی کہتے ہیں نہیں، ہم کو بچا لیں گے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا معاملہ یہ ہے کہ اپنی بیٹی فاطمہ ان سے کہتے ہیں کہ اے فاطمہ جو کچھ مانگنا ہے دنیا میں مجھ سے مانگ لو، آخرت میں اللہ کے سامنے میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، تمہارا بچاؤ نہیں کر سکتا۔ تو اپنی بیٹی سے تو یہ کہہ رہے ہیں۔ یہاں ایک گروہ باقاعدہ یہ کہہ رہا ہے کہ بس عبد القادر جیلانی کے مرید بن جاؤ، تم کو فرشتے سوال بھی نہیں کریں گے اور کر بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے زبردستی انہوں نے وعدہ لے رکھا ہے کہ جو بھی ہمارا مرید ہوگا اس سے سوال و جواب نہیں ہونے والا ہے۔ اب آپ سوچئے ہمارے نبی اپنے بچی سے جس کو جگر کا ٹکڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے الفاطمۃ بضعۃ منی، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے،
اس سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ دنیا میں جو کچھ مانگنا ہے مانگ لو، قیامت کے دن میں تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتا ہوں، میں تمہیں اللہ کی پکڑ سے بچا نہیں سکتا ہوں۔ جو ان کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے، ان کے بارے میں یہ حال ہے۔ لیکن غلو میں امت کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی۔ تو صالحین کے بارے میں غلو ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح سے غالباً ام سلمہ ہے اور ام حفصہ رضی اللہ تعالیٰ یا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے یہ ذکر کیا، کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ جب حبشہ میں تھے تو حبشہ میں ہم نے یہ دیکھا کہ وہاں کے گرجا گھروں میں کچھ تصویریں رکھی ہوئی ہیں صالحین کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ باتیں سنی تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان اولئک اذا کان فیہم رجل صالح فمات بنوا علی قبرہ مسجدا وصوروا فیہ تلک الصور فاولئک شرار الخلق عند اللہ یوم القیامہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان میں سے کوئی ان کا نیک انسان اس دنیا سے چلے جاتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے، اس کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے، اس کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے اور ان میں سے ان کے تصویروں کو رکھ دیا کرتے تھے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا فَأُولَئِكَ شَرَارُ الْخَلْقِ عِندَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تمام مخلوق میں سب سے بدترین قسم کے یہ لوگ ہوں گے، بدترین ہوں گے تو عذاب بھی بدترین قسم کا دیا جائے گا۔ آج کیا ہو رہا ہے، کوئی بھی مر گیا اور جتنے بھی جن کو بھی اولیاء صالحین کہا جاتا ہے آج کے دور میں، ان کے قبروں کا کیا حال ہے، وہاں کیا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو کوئی فرق نہیں جو کچھ امہات نے حبشہ میں دیکھا تھا اور جو کچھ آج ہم اپنے اس ملک کے اندر دیکھ رہے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے دونوں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ صالحین کے وفات پر صالحین کے قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے ہیں۔ آج بھی وہی ہو رہا ہے، آج سندل ہے تو آج مہدی ہے تو آج فلاں ہے تو آج یہ ہے، آج وہ عرس ہے، آج یہ جھنڈا ہے، یہ سب چل رہا ہے۔ یہ مسلمان ہیں آج کے، یہ کیا ہے، صرف اور صرف صالحین کی محبت میں، عقیدت میں غلو، محبت میں اس قدر آگے بڑھ گئے کہ انہی کو اپنا سب کچھ سمجھ رہے ہیں، یہ ہمارے حاجت رواں ہیں، یہ ہماری ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ اسی طرح سے عبادت میں غلو، میں نے ابھی ذکر کہا تھا نا، عبادت میں بھی غلو نہیں چلتا، جتنا بتایا گیا اتنا ہی کرو، اس سے زیادہ کچھ مت کرو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ جیسے کہ کچھ چیزیں اس میں دیکھ لیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا کہ اے میرے صحابہ، تم روزے میں وصال مت کرنا، روزے میں وصال مت کرو۔ وصال کا مطلب کیا ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی لگاتار روزہ رکھتے تھے، نہ سحری نہ افطاری، لگاتار 1 دن 2 دن 3 دن، بیچ میں سحری افطاری کچھ بھی نہیں کرتے تھے۔ صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا ایسا کرتے ہوئے، صحابہ بھی کرنے لگے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ نے منع کر دیا، تم ایسا مت کرو، ایسا مت کرو۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ تو کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے کہا انی لستو مثلکم، میں تمہارے جیسا نہیں، بلکہ کیا ہے، انی ابیت یطعمنی ربی ویسقینی، میں سو جاتا ہوں، میرا رب مجھے کھلا بھی دیتا ہے، میرا رب مجھے پلا بھی دیتا ہے۔ کیسے؟ نبی جانے رب جانے، لیکن اللہ کے نبی نے یہ بات کہہ دی، کہا کہ تم مت کرو، نہیں تو کیا ہوگا، کمزور پڑ جاؤ گے۔ لیکن اس کے باوجود بھی لوگ باز نہیں آئے، کرنا شروع کیا، مسلسل 1 رات ہو گئے، 2 رات ہو گئی، یہاں تک کہ ہوا یہ کہ چاند نظر آ گیا مہینے کا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا لو تأخر الہلال لزدتکم کل منکلی لہم، اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے منع کیا تھا اور پھر بھی یہ لوگ یہ حرکت کر رہے تھے،
اگر چاند نہ دکھائی دیا ہوتا تھا تو میں ان کو بولتا اور تم کرو، تب تم کو سمجھ میں آئے گا۔ منع کر رہا ہوں، تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ تمہیں جیسا ہم نے بتایا سحری کرو افطاری کرو، سحری کرو افطاری کرو، روزہ رکھو، ہم نے جیسا بتایا ویسا کرو، اپنے سے کچھ مت کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا۔ ایک اور روایت میں آپ کے سامنے رکھ کر کے بات ختم کروں گا۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو صحابی ہیں۔ تو مدینے میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہے بھائی چارہ حضرت سلمان فارسی کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو درداء کا حضرت سلمان فارسی کے یہاں بھائی چارہ کروا دیا تھا کہ بھئی دونوں ساتھ میں رہیں گے۔ ایک دن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ گئے تو دیکھا ان کی بیوی ویسے ڈریس میں نہیں ہے جیسا کہ ایک عورت کو اپنے شوہر کی موجودگی میں رہنا چاہیے۔ دیکھا پھٹا پرانا کپڑا، بال بکھرے ہوئے، غالباً یہ پردے کے احکام نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے۔ تو پھٹا پرانا کپڑا اور جیسے ایک شوہر کے لیے عورت سجتی سورتی ہے ایسا کچھ نہیں تھا۔ تو بڑا تعجب ہوا ان کو، کہا کہ کیا بات ہے، آپ نے بناؤ سنگار نہیں کیا، وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تمہارے جو بھائی ابو درداء ہیں ان کو دنیا سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا دن بھر روزہ رکھتے ہیں اور رات بھر عبادت کرتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ حضرت ابو درداء آ گئے، دیکھا سلمان فارسی ہیں، گئے جلدی جلدی ان کی ضیافت کے لیے لائے کھجوریں وغیرہ سب کچھ، دسترخوان بچھایا، کھانا تیار کیا، لیو کھاؤ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے۔ ابو درداء کو کہا آ جائیے، آپ بھی میزبان ہیں، بیٹھ جائیے ساتھ میں۔ کہا میں روزے سے ہوں۔ کہا کہ میں آپ کے گھر پہ مہمان بن کے آیا ہوں، آپ میزبان ہیں، ایسے اکیلے کھا لوں؟ جب تک روزہ توڑیں گے نہیں تب تک میں کھاؤں گا نہیں، اور نہیں تو میں جا رہا۔ نفلی روزہ تھا، روزہ توڑوایا، ساتھ میں کھائے، اور اس کے بعد پھر بیٹھے، بات چیت ہوئی، رات ہو گئی۔ اب ان کا بستر لگا دیا گیا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور ادھر جو ہے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے۔ ابھی انہوں لیٹے تھے کہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ گئے، وضو کرنے لگے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کیا کر رہے ہو؟ کہا وضو کر رہا ہوں۔ کیوں؟ کہا نماز پڑھنے کا ہے، ابھی عشاء پڑھے نا، ہاں تو آپ کیا عبادت کرنی ہے، لیٹ جاؤ، سو جاؤ۔ ابھی ڈانٹا ان کو، آگے سو گئے۔ پھر کچھ رات بیتی، وہ سوچے کہ سو گئے، وہ جاگ رہے تھے، پھر اٹھے، کہا ابھی سو جاؤ، ابھی بہت رات ہے۔ یہاں تک کہ جب ایک تہائی رات باقی رہ گئی تب کہا اب اٹھو، میں بھی وضو کرتا ہوں، تم بھی وضو کرو، چلو نماز پڑھتے ہیں۔ اور پھر دونوں نے تہجد کی نماز پڑھی۔ صبح ہوئی، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب مہمان تھے، وہ اس لیے بہت کچھ رعایت کر گئے، لیکن نبی کے پاس پہنچ گئے اور کہا اللہ کے رسول، ایک تو میں روزے سے تھا، انہوں نے روزہ توڑوا دیا، دوسرے رات میں عبادت کے لیے کھڑا ہوا 2 مرتبہ، مجھے بٹھا دیا، کہا سو جاؤ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے یہ باتیں سنی تو کہا کہ سنو، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سن لو، اِنَّا لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، مجھے معلوم ہے رب کا ہمارے اوپر حق ہے، تو ہم کو اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ یہ بات اپنی جگہ پر حق ہے، سچ ہے، لیکن وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے اس باڈی کا بھی تو حق ہے، اس جسم کا بھی تو حق ہے۔ وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہاری بیوی کا تمہارے اوپر حق ہے۔ تم دن بھر روزے رہیں گے، رات بھر عبادت کریں گے، اس کا حق کون ادا کرے گا؟ بیوی کا۔ فَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقًّا، تو ہر حقدار کا حق ادا کرتے ہوئے زندگی گزارو۔ رب کا بھی حق ادا کرو، جسم کا بھی ادا کرو، بال بچوں کا بھی ادا کرو، سب کے حق کے حقوق کی ادائیگی کرتے ہوئے زندگی گزارنا۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک کو چھوڑ دو لٹکتا ہوا اور ایک کے، یعنی سب رب کے لیے کرو اور باقی سب کے حق کو مار دو، یہ نہیں چلتا۔ تو کہا اللہ کے رسول، ایک تو انہوں نے ہم کو عبادت کرنے نہیں دی، اور دوسری یہ بات سنا دی۔
تو اللہ کے نبی نے فرمایا صدق سلمان، سلمان نے جو کچھ تمہارے ساتھ کیا نا بڑا اچھا کیا، اب بالکل یہی ہونا چاہیے، اور سلمان نے بالکل سچ کیا ہے۔ تو معاملہ یعنی بات کہنے کا مقصود یہ ہے کہ عبادت بھی انسان اتنا ہی کرے جتنا کہ اللہ اس کے رسول نے کرنے کی تعلیم دی ہے۔ بہت طویل موضوع ہے یہ، پھر کبھی انشاءاللہ کہ کن کن چیزوں میں ہم غلو میں پڑھتے ہیں، بہت ساری چیزیں اور غلو میں پڑ گئے اور لوگوں نے اپنے آپ کو، اپنے دین کو، اپنے عقیدے کو، اپنے اعمال کو برباد کر لیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو اعتدال میں، عقائد میں، نظریات میں معتدل اور اعتدال میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کے غلو اور زیادتی سے، افراط و تفریط سے العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔